بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کے تہائی حصہ گزر جاتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نطفہ آ چکا، دوسرا نطفہ اس کے تابع ہوگا۔ موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت اور آخرت کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ پھر ان احوال سے متاثر ہو کر سب ایسے پھوٹ پھوٹ کر روتے گویا کہ اس کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے۔ موت کو یاد کرنے کے بڑے فوائد ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتوں کی توفیق رحمت فرماتا ہے۔ نمبر 1، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد سے جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ کے بغیر موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، موت کو یاد کرنے والا حرص طمع میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ اسے میسر ہوتا ہے اسی پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبعی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح بھی گزر جائے گزارا کر لیں گے، زیادہ کی فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 3، موت کو استحصار رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمی کی 2 وجوہات ہوتی ہے۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اسے عبادت کا موقع ملے کہ نہ ملے، لہٰذا ابھی اسے جتنا اچھا بنا لے غنیمت ہی غنیمت ہے۔ دوسرا یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے والے عظم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے، جس کے بنا پر اسے عبادت میں وہ کیف و سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، ترجمہ: میرے دوست، دنیا کے آرام اور راحت سے دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ عمر ختم ہو جائے گی اور عیش جاتی رہے گی کہ جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یہ یقین کر لینا کہ اس کے بعد تمہیں بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میری طرف روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد آپ کی طرف روانہ کروں گا اور وہ آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والے کو آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ اچانک روح قبض کرنے نہیں آؤ گے۔ تو ملک الموت نے کہا، میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے اور وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ کون سے قاصد ہے؟ ملک الموت نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے سیاہ بال جو ہوں گے
وہ سفید ہونے لگیں گے۔ دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگے گی۔ اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگے گی۔ تو یہ 3 نشانیاں ملک الموت نے بتلائی، اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی تقوی میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا، تو یہ ایسی علامات ہے جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اس نے خاتمہ کے بہت سے اسباب ہے جن میں اللہ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن زن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہت مختصر کرنا، آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہے۔ ناظرین، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھوں، پاؤں، گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہے اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا یا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نشان واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک وقت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو درست کرتا ہے، نیک عمل کی طرف خواہشات دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ، یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں، اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قاصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر ملک الموت روح کو قبض کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بری حالت میں مرا۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الفضا کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل کر جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان روح تک آ کر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالحہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پس حاصل ارشاد کا یہ ہوا کہ مال صالحہ کی پابندی اس قدر کرو مرتے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن و جن پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن و زن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو شہد جیسے خوشگوار چیزیں دیتے ہیں، یعنی اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا کس طرح شیرین کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آ جائے، آنکھ سے آنسو اور ناک کے سوراخ کشادہ ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی۔ گلے میں آواز پلٹ کر کھائی
کھائی جیسا کہ جوان اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز آتی ہے، اس کا رنگ بدرنگ ہو جائے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے درخت پیدا کیا ہے، اس کے پتے تمام کلائے کی گنتی کے برابر ہے، اس کا نام ہے شجاعت المنتہا۔ جب بندہ کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس نے ایک بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت کے تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھرا جاتی ہے۔ ملک الموت کہتا ہے تو مجھ کو نہیں پہچانتا، میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے رشتہ دار اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے، اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تو نے نصیحت کی، بہت ساری باتیں سنی، لیکن تم نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کا اعمال اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا اے نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھ کو حاصل کیا۔ اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے، 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے، وہ بات سلام کہتا ہے، اے بندے اللہ کے، میں تیری روزی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک قطرہ پانی کہیں نہ پایا۔ پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا، میں کہاں تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہ پایا۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موکل۔ وہ نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے، دیکھیے تیرا نامہ اعمال ہے۔ اس وقت میت کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا ہی سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں اور ملک الموت ان کے سردار ہے، ان کا ہر قدم دنیا کے پرچم کے برابر ہے۔ پھر ربی بن انس سے پوچھا، مومنین کی روح کہاں رہتی ہے؟ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ ان سے منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کے سوال کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 راستے میں پڑی اینٹ جس سے راہگیر نفع حاصل کرے، اور نمبر 3 صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں کرتی، بلکہ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے جس سے ایک نہ ایک دن ہر انسان کو گزرنا ہے۔ کوئی بھی انسان لاپانی نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہی ہے۔ اپنی زندگی کے مختلف ادوار سے بچپن، جوانی، بڑھاپا گزر کر ہر انسان موت کی جانب رواں ہوتا ہے۔ مرنا ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کے دوران جسم زندگی کو جانے دیتا ہے۔ یہ عمل مختلف لوگوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے۔ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا نظام آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے اور دوران خون کے کم ہو جانے کی وجہ سے دماغ اور باقی اعضاء کو کم آکسیجن مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح طور پر کام نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کی سوچ
سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ موت سے چند گھنٹے قبل کی نشانیاں۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کا رابطہ آہستہ آہستہ دنیا سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسی نشانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے ظاہر ہونے لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے، جن میں سائنسی طور پر جانی گئی موت سے پہلے کی چند نشانیاں کا ذکر ہے۔ جیسے جیسے کوئی شخص موت کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ کم متحرک ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے جسم کو کم توانائی حاصل کرنی پڑتی ہے اور اس کی بھوک اور پیاس میں کمی آ جاتی ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مرنے والے کے پاس موجود شخص کی روئی کی مدد سے اس کے ہونٹوں کو پانی سے گیلا کرنا چاہیے یا چمچ کی مدد سے پانی پلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موت سے چند گھنٹے قبل انسانی جسم ہر قسم کی حاجت سے عاری ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب اور پیخانہ کی حاجت کو محسوس کرنا ختم کر دیتا ہے، تو جان لینا چاہیے کہ اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور وہ جسم کے درد سے کرانے لگتا ہے۔ مرنے سے چند دن قبل ہی مرنے والے کے حالات میں تبدیلیاں آنے لگتی ہے، ان میں سے ایک ہے نیند میں اضافہ۔ مرنے والا شخص زیادہ وقت نیند میں رہتا ہے، اس کے میٹابولزم کی کمزوری ہوتی ہے جو آخری چند گھنٹوں میں ایسے طاری ہوتی ہے جیسے مرنے والے پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ موت سے چند گھنٹے قبل انسان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہے اور نبض کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب ان اعضاء کا کام پورا ہو چکا ہے اور جسم اپنی آخری منزل کی جانب رواں ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب انسان کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اس کے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگتے ہیں اور بعض اوقات شاید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کا جسم ٹھنڈا پڑ سکتا ہے جس کا احساس مرنے والے کو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جلد کا رنگ تبدیل ہو سکتا ہے، ہلکے نیلے یا جامنی رنگ میں بدل سکتا ہے۔ جب کسی شخص کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور موت سے چند گھنٹے قبل تو اسے محسوس ہونا بھی بند ہو جاتا ہے۔ جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جلد کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ موت سے قبل مرنے والے کے سانس لینے کے انداز میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ عام طور پر لیے جانے والی سانس سے قدرے الگ ہوتی ہے۔ اس وقت مرنے والا اکھڑی اکھڑی یا تیز تیز سانسیں لیتا ہے اور دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرنے والے شخص کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ در حقیقت ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے اور اس کی سانسوں کی ڈور عنقریب ٹوٹنے والی ہے۔ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو بھی اس کا دماغ متحرک ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اپنی اس حالت کی وجہ سے وہ الجھن کا شکار ہو جائے اور کسی کو پہچاننے میں غلطی کر بیٹھے، تو اس وقت اس کے پاس موجود شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صحیح رہنمائی کرے۔ مرنے والے شخص کے لیے کچھ فریب یا مشق شدہ نظروں کا تجربہ کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ میڈیکل سائنس اس بات کو نہیں مانتی، لیکن میٹا فزکس کے سمجھنے والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب مرنے والا آنے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کے منہ سے چند ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے ایلیوشن ہو رہی ہے۔ ممکن ہے کہ کمزور اور لا جسم کی وجہ سے ایلیوشن ہو سکتی ہے، لیکن علم والے جانتے ہیں کہ سکرات ایلیوشن نہیں ہے۔ مرنے والے کے ساتھیوں کو آخری گھنٹوں میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی شخص کی موت سے چند گھنٹے قبل اس کے اعضاء بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ایسے میں ان کے پیاروں کو ان کے پاس رہنے کی ضرورت ہے۔ مرنے والے کو جس حد تک آرام دے سکتے ہیں دے، اس کے قریب بیٹھ کر نہ روئے، کیونکہ مرنے والا آپ کو سن رہا ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے مرنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور اگر مرنے والا مسلمان ہے تو اس کے سراہنے قرآن پاک کی تلاوت کرے یا کلمہ طیبہ کا ورد کرے۔ اللہ تعالی ہمیں موت کو یاد کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائے۔